نصیب کیا ہے اور ہماری تدبیر اور کوشش کیا ہے؟ کیا ہمارا نصیب ہی سب کچھ ہے تو پھر تدبیر و حکمت کا کیا فائدہ؟ مذہب کے موضوعات کی شاید سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہر ایک موضوع اپنے اندر پورے مذہب کا بیج رکھتا، یعنی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک سمپل اور اینگولر ڈسکشن نہیں ہے. اٹ انوالوز انٹائر پرسپیکٹو آف ریلیجن. اور یہ بھی بات آج سے نہیں شروع ہوگی، یہ بات تخلیق جہاں سے شروع ہوگی. اب آپ غور کرو، اس پہ دو آسپیکٹس ہیں. that the man is a spontaneous outgrowth in this world, that man is created on this earth. یہ دو علیحدہ آسپیکٹس ہیں. ایک تو انسان خود بخود کسی بایولوجیکل نیو ڈاروینین نظریے کے تحت پیدا ہو گیا، کسی آڈ کمبینیشن سے کریٹ ہو گیا. ایک یہ کہ اس کو تخلیق کیا گیا. جب تخلیق کیا گیا تو آپ کو مقدر کی سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کو خدا کو مانتے ہو تو آپ کو خدا کی بالکل وجہ سارے مقدر کی سمجھ آ جائے گی. تو میں آپ کو ایک پروپوزل دیتا ہوں. آئی تھنک دس از دا موسٹ ایزیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ مقدرات. اب دیکھیے، آپ نے اپنے بچوں کو کہیں بھیجنا ہے اینڈ یو آر ورڈ، تو آپ جس جگہ بھیجو گے مکان، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کی روٹی، ان کی ملاقاتیں، ان کی پلیسنگ، کچھ چیزیں آپ کے بس میں ہوں گی، کچھ چیزیں آپ وہاں ریکویسٹ کرو گے، جی ہمارے بچے آ رہے ہیں پلیز ان کے لیے کرو. اب پروردگار عالم نے ایک مخلوق زمین پہ بھیجنی تھی. آپ کا ایریا بھیجنے کا ہوتا ہے 2 سال 3 سال، اللہ کا ایریا بھیجنے کا تھا پوری کی پوری زندگی، پوری نسل انسان. لیٹ سے کہ اس نے 12 بلین پیپل کیلکولیٹ کیے یا 20 بلین لوگ کیلکولیٹ کیے کہ میں نے زمین پر ان کی ارواح نے آنا ہے، وجود پکڑنا ہے، آگے جانا ہے. تو سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا، بڑا کیاس ہو جاتا، انارکی پھیل جاتی. 20 ارب لوگ جو موجود ہوتے، کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا، تو لوگ ایک دوسرے کو مارتے کھاتے اور ایک نسل ایسی یعنی سیلف ایٹرز کی پیدا ہو جاتی. تو اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں یہ کہا کہ میں نے جن لوگوں کو بھیجنا تھا سب سے پہلے اسباب و اقوات زمین میں ان کے بارے میں پیدا کر دی، اسباب پیدا کر، ذرائع پیدا کر دیے. اب ان ذرائع میں خالی روٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ غور کرو تو جب شروع میں انسان آیا تو اس کو زمین بونے کا طریقہ نہیں پتا تھا، اس کو کسی قسم اس کو چکباک بھی نہیں پتا. سو نیچرلی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروفیشنز، جابز، کنڈیشنز، یہ سارے وہ پیدا کرتا چلا گیا اور لوگ ایڈہیر کرتے چلے گئے. ہاں، اس نے بندوں کو ایک کوالٹی بخش دی. کوالٹی یہ بخش دی جو چونکہ آزمائش اس قسم تھی کہ یہ غلط فہمی بخش دی کہ یہ ہم کر رہے ہیں. ایک صحیح پیٹرن یہ تھا کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اقدامات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سورسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اللہ ہی اکارڈنگلی جاب اولاد سب کچھ متعین کرتا ہے. اور دوسری طرف غلط فہمی یہ پیدا کر دی کہ شاید میں خود کرتا ہوں. حالانکہ اس کے جواب میں 2 بڑے توڑ موجود تھے. They were not negligible. کوئی بندہ ان 2 اینڈز کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتا. اگر کسی بڑے سے بڑے کارل مارکس کا ہی دعویٰ کیوں نہ ہو، لینن اور گورکی کا ہی دعویٰ کیوں نہ ہو کہ ہم ہی کھانے اور پینے اور محنت کرنے والے ہیں، ان 2 اینڈز ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی. ایک پیدائش میں، ایک موت میں. انسان کا بچہ ہوا سے نہیں گرتا ہے. تمام جانوروں کے برعکس انسان کے بچے کو ابتدائی کچھ سال چاہیے
وہ سانپ کا بچہ نہیں ہے کہ سر سر کرتا ہوا گم ہو جائے، یا بکری کا بچہ نہیں کہ نکلتے ہی 2 منٹ بعد پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اٹ نیڈس ٹائم اینڈ ایئرس فار ہم ٹو اسٹیبلائز اور رائز کرنا. اس کو تعلیم چاہیے، اس کو کریئر چاہیے، اس کو جاب چاہیے، اس کو فنکشن چاہیے. ہی ٹیکس 10-15 years فار دس جاب، اور اس کے لیے اس کا کوئی اختیار اپنے اوپر نہیں ہے. اینڈ پہ اس کا کوئی اختیار ہوا. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر. اس چیز پہ دعویٰ رکھنا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. ہاں اللہ نے یہ کیا کہ جابز تک پہنچانے کے لیے اور جاب سے ہٹانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، کام نہ کرنے کے لیے، شامت تک پہنچنے کے لیے اور فوائد تک پہنچنے کے لیے اس نے ایک ریموٹ کنٹرول تمام حیات پہ رکھ دیا، ان کے اذہان پہ رکھ دیا. ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها. زمین پر ایسا کوئی زندہ حیاتور نہیں ہے جسے ہم نے اس کے ماتھوں سے نہیں تھام رکھا. یہ ماتھے کے پیچھے خواتین اب جو پتہ لگا کہ 4 برین ہوتا، ماتھے کے پیچھے ڈسیشن کرنے والا برین ہوتا ہے، ماتھے کے پیچھے انسان کا خلاق برین ہوتا ہے. سارے منصوبے یہیں سے اٹھتے ہیں، سارے ڈسیشن یہیں. اللہ میاں نے بڑے ہی باکر ہوا ماکر اللہ ایسی کلیورلی کنٹرول وہاں رکھ دیا کہ کوئی بندہ ادھر ادھر سے نہ جائے، فوراً کھینچ لیتا، ادھر سے شراب کھانے کو جاتا ہوا مسجد لے جاتا ہے. یہ ٹیسٹ کنٹرول ہے جو ہر حیات کا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اور خواتین و حضرات، اکارڈنگ ٹو دی لیٹسٹ سائیکولوجیکل ڈسکوریز، آپ کوئی کام مرضی سے نہیں کرتے ہو. اب تو میرے خیال سائنسز بھی اللہ کی تائید میں اتر آئیں. بہتر ہے ہمارے ہاں کے ادھورے دانشور بھی اپنے ہتھیار پھینک دیں کہ انہوں نے بہت لمبی ریسرچ کے بعد ہی کہا ہے کہ کوئی انسان اپنا فیصلہ آپ نہیں کرتا. فیصلہ کرنے کے باوجود 6 سیکنڈ پہلے ہمارے لیبیڈو سے ایک آرڈر ریلیز ہوتا ہے، ہمارے سب کانشس سے ایک آرڈر ریلیز ہوتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ہر فیصلے کو کنٹرول میں لے کے ہمیں باغ بہارا سے کہ جہنم کی طرف لے کے چل پڑتا ہے. اور یہ بڑا نیچرل ہے. It is under the process of discovery and research, but finally it's going to be confirmed کہ آپ کے تمام ڈیسیشن اسی سب کانشس بڑے ان نیچرل آرڈر سے رول ہوتے ہیں. یعنی 6 قدم پہلے آپ کے تمام فیصلوں میں 6 قدم حائل ہیں، اور یہ 6 قدم پہلے کیا سے کیا نہ ہو جائے یہ اللہ جانتا ہے. وہ جو اپنے اس ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها وہاں سے یہ حکم ایشو کر کے جبر و قدر کا مطلق فیصلہ کر دیتا ہے. پروفیسر، تمام سلاسل میں تصور شیخ کو بنیادی نقطہ قرار دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا صوفی بننے کے لیے کسی سلسلے کی بیعت کرنا ضروری ہے؟ خواتین و حضرات، پہلا سوال تو ویسے یہ ہے کہ کیا کرنا پڑتا؟ تصور شیخ. تصور شیخ اصل میں تصور شیخ ہے ہی کچھ نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس. آئیڈینٹیفیکیشن. میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف جاؤں. میں نے دیکھا کہ جو شخص، میں نے بہت سارے لوگوں میں تفریق کرنی ہوتی ہے نا کہ یہ اس کا بڑا اچھا سوٹ تھا مگر یہ اللہ تک نہیں پہنچا، اس نے واسکٹ پہنی ہوئی تھی یہ بھی نہیں اللہ تک پہنچا، یہ دھوتی پہنے ہوئے تھا یہ بھی نہیں پہنچا. تو میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اللہ تک پہنچا، اس کا ایک مخصوص ڈھنگ تھا، مخصوص طرز تھی، مخصوص روایت تھی. مگر زیادہ تر صفات کے لحاظ سے میں دیکھتا ہوں یار یہ شاید دھیمے مزاج کا تھا اس لیے اللہ تک پہنچے، یہ وسیع ظرف تھا شاید اس تک. تو میں کوشش کی یار